أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من حج للہ، جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفث ولم یفسق، اور اس نے کوئی فحش گوئی نہیں کی اور نہ ہی اس نے کوئی بیہودہ بات کی، رجع کیوم ولدت امہ، بیہودہ گوئی یا فحش گوئی اور جب لوٹتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کے لوٹتا ہے، کیوم ولدت امہ، جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ایک بہت بڑی خوشخبری سنا رہا ہے ان سعادت مند اور خوش نصیب لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ حج کا موقع عطا فرماتے ہیں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ جو شخص حج کرنے جاتا ہے اور حج کے دوران بیہودہ گفتگو نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور حج مکمل کر لیتا ہے، تو جس دن وہ لوٹے گا اپنے وطن، گویا کہ اس دن اس کی والدہ نے اس کو جنا ہے، اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہر مسلمان کو یاد بھی ہونا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک فرمان کو یاد کر لینا اور پھر اسے صحیح صحیح آگے پہنچا دینا کتنی بڑی عظمت والا کام ہے۔ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، جو شخص ایک حدیث کو سنتا ہے پھر اسے یاد کرتا ہے، پھر اسے صحیح صحیح آگے پہنچا دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ عز و جلال اس کے چہرے کو روشن بنائیں گے، تر و تازہ بنا دیں گے۔ حدیث کا مرکزی نقطہ جو اس حدیث میں موجود ہے وہ ہے حج کرنا، اور حج کے دوران اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا اور اللہ عز و جلال کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ وہ تین مرکزی خیالات ہیں جو اس حدیث نے بیان کیے۔ ہم ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے حج کس کو کہتے ہیں؟
لفظ حج جس کا عربی زبان میں حج یا حج و حجن سے معنی بیان کیا جاتا ہے القصد والارادہ، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ کس چیز کا قصد اور ارادہ کرنا؟ القصد الى بیت اللہ الحرام باعمال مخصوصہ، اللہ جلال کے گھر کا مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے ارادہ کرنا۔ تو حج کا مفہوم یہ نکلا کہ اللہ عز جلال کے گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کچھ اعمال کو بجا لانا اور اس کا ارادہ کرنا، یہ حج ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ عز جلال نے اس کی فرضیت کو واضح کیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور ان لوگوں پر اللہ ہی کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ کن کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ کی طرف یعنی اس کی طرف سفر کرتے وقت استطاعت رکھتے ہوں۔ یہ استطاعت کیسی ہے؟ مالی استطاعت بھی اور جسمانی استطاعت بھی۔ مالی استطاعت زاد راہ اس کے پاس ہو، جسمانی استطاعت کہ وہ ارکان واجبات پورے کرنے پہ قادر ہو، وہ طواف کر سکتا ہو، سعی کر سکتا ہو، وہ میدان عرفات میں پہنچ سکتا ہو، وہ مینا جا سکتا ہو۔ اگر وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ کھڑا ہو سکے یا چل سکے یا اس کو سنبھالنا ہی مشکل ہو گیا ہے، تو ایسی کیفیت میں اس پہ پھر یہ وجوب ساقط ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہ توجیہ دی تھی بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ ان میں سب سے پہلا ستون توحید ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارکان اسلام کو بیان کرتے ہوئے اسلام کا ایک رکن حج کو بھی بیان کیا۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب المغنی میں، اجمعت الامہ علی وجوب الحج علی المستطیع فی العمر مرۃ واحدہ، امت اسلامیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا اس پر واجب ہے، اس پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان اسلام میں اس کو بیان کیا، پھر اس کی عظمت اور اہمیت اور فضیلت کے متعلق بھی چند باتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کو بیان کی۔
ان باتوں میں ایک بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ متعدد باتیں پچھلے درس میں آپ عمرے کی کیفیت اور فضیلت اور عظمت کے ساتھ سن چکے ہیں۔ آج ہم جس بات کو پیش کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 1091۔ حج جو ہے یہ افضل ترین عبادت شمار کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، سیدنا ماعز رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، افضل الاعمال الایمان باللہ وحدہ ثم الجہاد ثم حجة برہ تفضل سائر الاعمال كما بين مطلع الشمس الى مغربها۔ سب سے افضل اعمال ان میں سے سب سے افضل اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے جہاد کرنا ہے، اور تیسرا عمل بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح افضل بنایا ہے بقیہ اعمال میں جس طرح مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے، اسی طرح بقیہ تمام اعمال سے یہ 3 اعمال افضل ترین اعمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عظمت جو بیان کی ہے، جو حدیث آج ہم نے پڑھی ہے، من حج للہ فلیرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے نہ بےہودگی کی اور نہ ہی کوئی گناہ کیا تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس آتا ہے جیسے وہ اس دن اپنی والدہ کے بطن سے دنیا میں تشریف لایا ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں ایک تیسری بات سمجھائی، تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج اور عمرہ کرو۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے ادیم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرنے میں پابندی کرو، یعنی ہر سال اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس توفیق کے تحت آپ کو نکلنے میں سعادت محسوس ہونی چاہیے۔ ملے گا کیا؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بار بار حج اور عمرہ کرنے والے کے گناہوں کو اور فقیری کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اسے امیر اور تونگر بنا دیتے ہیں اور اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح بھٹی میں سونا اور چاندی جب ڈالا جاتا ہے تو خالص سونا اور چاندی الگ ہو جاتا ہے اور سونے اور چاندی کی میل کچیل کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بات جو صحابہ کرام کو سمجھائی، یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے 5596۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا الا كتب الله تعالى له بها حسنة او محى عنه سيئة او رفعه بها درجة۔ حاجی جب حج کرنے جاتا ہے وہ اونٹ کی سواری پہ سوار ہوتا ہے، جب بھی اونٹ پاؤں اٹھاتا ہے یا وہ اپنا پاؤں رکھتا ہے تو اللہ عز و جلال اس پاؤں اٹھنے اور رکھنے کے بدلے میں نیکی بھی لکھتے ہیں، برائیاں بھی مٹا دیتے ہیں اور اس کی درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صحابہ کو ایک اور خوبصورت بات کی طرف توجہ دلائی، اور وہ بات کیا ہے کہ اگر تمہارا جہاد کرنے کا شوق اور ذوق ہے، الا ادلک علی جہاد لا شوکۃ فیہ، ایسا جہاد جس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، تو وہ کون سا جہاد ہے؟ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 2611 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد قرار دے دی ہے، بلکہ عورتوں کے بارے میں تو یہ لفظ بول دیے جہادکن الحج، اے عورتوں کی جماعت تمہارا حج کرنا تمہیں جہاد کے برابر اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اور آپ نے ایک تیسرا فرمان بھی جاری کیا، الجہاد الحج جہاد کل ضعیف، ہر وہ شخص جو کمزور ہے اس کے لیے جہاد کے برابر اجر کا باعث جو عمل ہے وہ حج ہے، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے 3171۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی روایت میں فرمایا نعم الجہاد الحج، یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے 6769، بہترین جہاد یہ حج کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچویں روایت میں فرمایا لیکن احسن الجہاد واجملہ حج مبرور، تمہارا سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت جہاد حج مبرور ہے۔ حج مبرور سے مراد جو صحیح حج کیا جائے وہ سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت جہاد ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1861، اور صحیح الجامع میں بھی 5160 کے تحت یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی عظمت کے بارے میں قائل کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 773 اور صحیح مسلم 1349۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ اللہ نے جنت لکھا ہے۔ ایسا حج جس میں کوئی بیہودہ گفتگو نہ ہو، ایسا حج جس میں کوئی برائی نہ ہو، ایسا حج جس کے ارکان اور واجبات کو پورا کیا گیا ہو، ایسا حج جس صحیح عقیدے اور صحیح منہج اور سنت کے مطابق کیا گیا ہو اور حلال مال اس میں استعمال کیا گیا ہو۔ ایسا حج کرنے والا کتنا خوش نصیب اور بختور ہے کہ جس دن وہ واپس آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ آج دنیا میں آیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بطور انعام جنت تیار کی ہے۔ اس حج کی عظمت اور اہمیت کے بعد حج کن لوگوں پہ فرض ہوتا ہے، حج کے واجب ہونے کی شروط کیا ہے؟ حج کے شروط کے متعلق 3 طرح کی باتیں یاد رکھیے۔ کچھ ایسی شرطیں ہیں جب تک وہ موجود نہ ہو حج صحیح نہیں ہوتا، کچھ ایسی شرطیں ہیں جن شرطوں کو اگر پورا نہ کیا جائے تو انسان پہ حج فرض نہیں ہوتا لیکن حج کا ثواب مل جائے گا۔ وہ شرطیں پوری ہوں گی تو اس پہ فرضیت ثابت ہوگی۔ اور کچھ شرطیں ایسی ہیں جو وجوب کے درجے میں ہیں، واجب ان لوگوں پہ حج ہوگا جن میں یہ شرطیں موجود ہوں گی۔ کون سی ایسی شرطیں ہیں جس کے بغیر حج ہوگا ہی نہیں؟ پہلی شرط اسلام، یہ حج مسلمانوں پہ فرض، کافر 20 مرتبہ بھی حج کر لے،
اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ مکلف بنایا گیا ہے مسلمانوں کو۔ تو مسلمان ہونا یہ سب سے پہلی شرط ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ انما المشركون نجس، مشرک نجس اور پلید ہے، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ اس کے قریب نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تو حج اس کا ہوگا جو مسلمان ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جس کو آپ نان بلیورز کہتے ہیں کہ ان کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، ایسے لوگ بھی اس مرتبہ بھی کر لیں حج، ان کے لیے حج ہے ہی نہیں، بلکہ ان کو بیت اللہ لے جانا بھی درست نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کر دیا، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 1622، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لا يحج بعد العام مشرک، آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، ولا يطوف بالبيت عريان، آج کے بعد کوئی شخص برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ اصل میں ہوتا یہ تھا، مشرکین مکہ کی عادت تھی، وہ اللہ کے گھر تشریف لاتے اور مکے والوں سے لباس لیتے کہ یہ پاک لوگ ہیں، اپنا لباس پہن کے وہ حج نہیں کرتے تھے جو دور دراز سے آتے، اور جس کو لباس نہ ملتا تو بغیر لباس کے ہی طواف کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا کہ آج کے بعد ایک تو مشرک یہاں طواف نہیں کرے گا، دوسرا جس کے پاس لباس نہیں ہے یعنی احرام کی چادریں نہیں ہیں وہ بھی طواف نہیں کرے گا۔ پاکیزگی تو حاصل کرنے کے لیے انسان بیت اللہ جاتا ہے، اور وہاں بھی اگر اس بات کا اس کو اندازہ اور تصور نہیں ہے کہ نظریں پاک ہوں گی، یا یہ ہے کہ کسی کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو یہ کیسا حج ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں سے منع کر دیا۔ دوسری شرط، حج اس پہ فرض ہوتا ہے جو عاقل ہو۔ عاقل اس کو کہتے ہیں جس کی عقل سلامت ہو، وہ سمجھتا ہو یہ بیت اللہ ہے، یہ مینا ہے، یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے۔ مجنون پہ حج فرض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 3514، رفع القلم عن ثلاث، تین لوگ مرفوع القلم ہے، عن النائم حتی یستیقظ، جو سویا ہوا ہے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے۔ اگر نیند کی حالت میں اس نے کوئی تصرف کیا ہے تو شریعت اس تصرف کو کنسیڈر نہیں کرتی۔ دوسرا، وعن الصبی حتی یشیب، بچہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ مکلف نہیں۔ وعن المعتو حتی یعقل، اور ایسا دیوانہ انسان جب تک اس کی عقل واپس نہیں لوٹ آتی اس وقت تک وہ مرفوع القلم ہے، اس پہ شریعت کی کوئی پابندی نہیں۔ تو دیوانہ انسان جو ہے، دیوانے انسان پہ شریعت نے کوئی بھی ایسی پابندی عائد نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مرفوع القلم قرار دے دیا۔ تیسری شرط جو ہے حج کے لیے، المال الحلال، جب تک حلال مال نہیں تو اس کا حج نہیں۔ آپ حرام مال کے ساتھ 10 حج بھی کر لیں
وہ حج اللہ کی بارگاہ میں کنسیڈر نہیں ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکیزگی کو ہی پسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبروں کو بھی وہی حکم دیا جو اس نے مومنوں کو حکم دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو حکم کیا دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ چیزیں استعمال کیا کرو، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کیا کرو۔ اور مومنوں کو حکم کیا دیا، کلوا من الطیبات، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، تم اللہ ذوالجلال کی طرف سے پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہیں تمہیں انہیں استعمال کیا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرنے کے ساتھ ساتھ پراگندہ حال ہو جاتا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، اس لمبے سفر میں وہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، پھر اللہ سے دعا بھی کرتا ہے۔ حالانکہ جتنے اسباب بیان کیے گئے ہیں، سفر کرنا مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، پراگندہ حال ہونا اللہ کی راہ میں اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اور بال بکھرے ہوئے ہیں یہ انداز بھی ایسا ہے جب انسان میدان عرفات میں جاتا ہے تو اللہ بخشش کے پروانے تھما دیتا ہے۔ پھر ہاتھ کو اٹھانا، اللہ کو حیا آتی ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ اٹھائے ہیں میں خالی واپس لوٹا دوں۔ پھر یا رب کہنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ فوراً معافی جو ہے اسے عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن پانچوں چیزوں کے ہونے کے باوجود وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کی غذا بھی حرام کی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے انسان کی دعاؤں کو اللہ کیسے قبول فرمائے؟ اسے پتہ چلا دعائیں قبول کن کی نہیں ہوتی؟ جن کا کھانا حرام کا ہو، جن کا پینا حرام کا ہو، جن کا لباس حرام کا ہو، اور جن کی غذا اور توشہ حرام کا ہو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو گزارش کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ گزارش سننے والی ہے۔ گزارش کیا کی؟ ادعو اللہ ان اکون مستجاب الدعوات، اللہ کے رسول ایک دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں جو بھی دعا کروں وہ رد نہ ہو، قبول کر لی جائے۔ تو آپ نے دعا کی بجائے دوا بتا دی، دعا کی بجائے دوا بتا دی کہ یہ ساری امت استعمال کر سکتی ہے۔ اور وہ دوا کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سوال جو کیا ہے کہ تمہاری زبان سے جو کچھ نکلے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، یہ دعا اگر میں آپ کے لیے کرتا ہوں تو پھر صرف آپ کے لیے ہوگی، تو کیوں نہ میں ایسا علاج بتا دوں جس کے نتیجے میں ساری امت کی یہ خواہش پوری ہو سکے۔ وہ دوا کیا تھی؟ اتق المحارم، تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تکن مستجاب الدعوات، اطب مطعمک، اپنے کھانے کو حلال کر لو، اپنے کھانے کو حلال کر لو، تکن مستجاب الدعوات، جو بولو گے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوگا۔
تو علاج کا نکلا اطب مطعمک، اپنے کھانے کو حلال کر لو، حلال لقمہ حلال توشہ استعمال کرنے لگ جاؤ، رب تعالی تمہاری ہر دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ عز و جلال یہ نعمت ہر ایک کو عطا فرمائے۔ اور شاید کہ آپ کو یاد ہو، میں نے ایک گزارش پچھلے درسوں میں بھی کی تھی، دنیا کے اندر پرواز کرنے والے لوگوں کی آپ شناخت کریں، کون سے لوگ ہیں جن کی پرواز میں کوئی کوتاہی نہیں آتی، کون سے ایسے مضبوط ونگز ہیں کہ جن کی پرواز میں کبھی آپ کو پریشانی نظر نہیں آئی، وہ اڑتے جاتے ہیں اور بلندیوں کو طے کر رہے ہیں۔ ان کی دو خاصیتیں، اور شریعت نے یہ فیصلہ دیا، صدق المقال اکل الحلال، صدق المقال، زبان کے سچے بن جاؤ اور کھانا اپنا پاکیزہ بنا لو، کبھی تمہاری اس رفتار میں اور اس پرواز میں کوتاہی نہیں آئے گی۔ اللہ تجھے بلند سے بلند مقام کی طرف ہی ہمیشہ لے کر جائیں گے۔ رب تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان پاک مال لے کے نکلتا ہے نا حج کے لیے، تو اس پاک مال کا نتیجہ اس کے سامنے کیا آتا ہے؟ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرَزِ، پہلا قدم جب وہ نکالتا ہے حج کے لیے اور مال پاکیزہ ہے، تو اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے، جب وہ نیت کرتا ہے لبیک اللہم لبیک، گنتی کے 2 لفظ، پہلا قدم جب اٹھاتا ہے نیت کرنے کے بعد پاکیزہ مال کے ساتھ، تو صرف 2 لفظ بولتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ ابھی تیسرے لفظ بولنے کی اس کے پاس سپیس نہیں ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، ناداہ مناد من السماء لبیک وسعدیک، لبیک وسعدیک، تیرا یہ تلبیہ، تیری یہ حاضری قبول ہے، وسعدیک، اور تم خوش نصیب ہو جو حاضری دینے آ رہے ہو۔ لبیک کا مطلب ہے البی لک البابین، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، 2 مرتبہ کہتا ہے، تو جواب بھی 2 ملتے ہیں، تیری حاضری بھی قبول ہے اور تو بہت خوش نصیب ہے جو حاضری دینے آ رہا ہے۔ صرف یہاں تک بس نہیں ہے کہ 2 کلموں کا 2 جواب نہیں ملے، بلکہ اللہ عز و جلال کے فرشتے کہتے ہیں وَرَاحِلَتُكَ حَلَال وَزَادُكَ حَلَال، تیرا توشہ بھی حلال، تیری سواری بھی حلال، اور وَحَجُّكَ مَبْرُور غَيْرُ مَأْزُور، خوش ہو جاؤ تیرا حج بھی قبول، اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ ابھی حج کیا نہیں ہے، ابھی تو گھر سے نکلا ہے، ایک مرتبہ پھر سنیے، حلال مال لے کر پہلا قدم رکھتا ہے، 2 لفظ بولتا ہے لبیک اللہم لبیک، جواب 5 ملتے ہیں، لبیک تیری حاضری قبول ہے، وسعدیک تم بڑے خوش نصیب ہو، زادک حلال اللہ گواہی دلواتے ہیں تیرا مال حلال کا ہے۔ ہمیں تو ثابت کرنا پڑتا ہے نا کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، یہاں گواہی آسمانی دنیا دے رہی ہے تیرا مال حلال کا، تیری سواری اور جو تُو نے ٹکٹ خریدی ہے وہ بھی حلال مال کی ہے۔ وَحَجُّكَ مَبْرُور، ابھی کہاں اس نے مکہ پہنچنا ہے، کہاں اس نے عمرہ کرنا ہے، کہاں اس نے حج کی سعوقتیں برداشت کرنی ہے، وہ بعد میں ہوں گی، لیکن ڈیسیژن کیا اللہ تعالیٰ نے سنا دیا، وَحَجُّكَ مَبْرُور لَيْسَ مَأْزُور، تیرا حج بھی قبول ہے۔
اور اس قابل ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، اس میں کسی قسم کا خلل نہیں۔ لیکن اگر حرام کا لقمہ ہے، مال ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح جب انسان برا مال لے کے نکلتا ہے، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، خبیث مال لے کے نکلتا ہے یعنی حرام مال لے کے نکلتا ہے، تو پہلا قدم جب رکھتا ہے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو جواب اسے کیا ملتا ہے؟ لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری حاضری قبول اور نہ ہی تو خوش نصیب، زادو کا حرام، تیرا تو زادرائی حرام کا ہے، وَنَفَقَتُكَ حرام، تیری تو کمائی حرام کی ہے، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُور، اور تیرا حج ہمیں قبول نہیں۔ یعنی ابھی وہ مکہ نہیں پہنچا، یہ فیصلہ اس کے لیے سنا دیا گیا کیونکہ مال ٹھیک نہیں ہے۔ تو مال کا حلال ہونا یہ تیسری شرط ہے، جب تک مسلمان نہیں، جب تک عاقل نہیں، جب تک حلال مال نہیں، حج کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حج مسلمان پہ فرض ہے اور عقل مند پہ فرض ہے، اور حلال مال ہو اس کا حج صحیح ہوگا۔ اگر یہ تینوں شرطیں موجود نہیں، نہ کافر کا حج قبول ہے، نہ ہی حرام مال والے کا حج قبول ہے، اور دیوانہ تو ویسے حج کر ہی نہیں سکتا، اس کا بھی حج صحیح نہیں ہوگا۔ کچھ شرطیں حج کے لیے لگائی گئی ہیں کہ حج کرنے سے حج تو ہو جائے گا لیکن فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب فریضہ ادا نہیں ہوگا؟ زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پہ حج فرض ہے، لیکن بالغ بچہ ابھی بلوغ کو جو نہیں پہنچا، یہ بالغ جو ہوگا اس پہ فرض ہے، اس کا حج جب ہوگا تو اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی، اس پر فریضہ جو تھا وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر چھوٹا بچہ حج کرتا ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا تو حج تو ہوگا لیکن فرضیت ادا نہیں ہوگی، اسے بالغ ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1336، ان امرأة رفعت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیا، ایک عورت نے بچے کو اٹھایا روحا جگہ پہ پہنچ کر، تو چھوٹے بچے کو اٹھا کے صرف دکھانا مقصود تھا اللہ کے رسول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بچے کو کر کے کہا الہذا حج یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس بچے کا بھی حج ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا آج بھی چھوٹے بچوں کو کس طرح ماشاءاللہ والدین احرام باندھتے ہیں، خود اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں، کتنی خوش نصیبی ہے والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ تو اس عورت نے صرف استفسار کیا الہذا حج یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اس کا حج ہے؟ قال نعم ولک الاجر، اجر تمہیں ملے گا، حج ہو جائے گا، کیونکہ والدین ہی تلبیہ کہتے ہیں، اور اگر کنکریوں کی بات آئے تو والدین ہی بچوں کی کنکریاں مارتے ہیں، تو اجر بھی والدین کو ہی ملتا ہے۔ لیکن یہ بچہ جب بالغ ہوگا تو اسے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہوگا، اگر اس کے پاس طاقت ہو مالی اور جسمانی۔ تو یہ پہلی شرط ہے، جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا اس پر فرضیت جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی۔ دوسری چیز الحریہ، غلام بھی حج کر سکتا ہے، اور غلام حج کیا کرتے تھے اپنے مالکوں کے ساتھ، لیکن جب وہ آزاد ہوگا اس وقت اس کی فرضیت کا حج ادا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما عبد حج ثم اعتق فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، جو بھی غلام حج کرتا ہے پھر بعد میں آزاد کر دیا جاتا ہے،
تو جو فرضی حج تھا وہ اسے آزاد ہونے کے بعد کرنا پڑے گا۔ پہلا جو حج ہے اس کی نیکی تو ملے گی اس کو بھی اور اس کے مالک کو بھی ملے گی، لیکن جو فرضیت تھی، جو فرض تھا اس کا، بینگ اے مسلم، وہ ایک مسلمان تھا تو اس سے رکن پورے کرنے ہیں اسلام کے، حج اسے زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے، یہ آزادی کے بعد اسے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دو شرطیں ہمیں ملتی ہیں جس سے فرضیت ادا ہوگی۔ کب؟ جب بچہ بالغ ہو جائے تو تب فرضیت ادا ہوگی، غلام جب آزاد ہو جائے تو فرضیت ادا ہوگی۔ غلامی کی حالت میں حج تو ہوگا، بچپنے میں حج تو ہوگا، لیکن فرضیت ادا نہیں ہوگی۔ کچھ شرطیں ایسی ہیں جن شرطوں کی موجودگی میں وجوب ہوتا ہے۔ کب واجب ہوگا حج؟ جب استطاعت ہو، مرد ہے یا عورت۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ہی پابند بنایا ہے انسان کو جس چیز کی طاقت اس کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دوسری بات ہمیں ملتی ہے، عورت کی ایک استطاعت ہے مالی، جس طرح مرد کی استطاعت ہے، ایک استطاعت ہے جسمانی کہ وہ چل کے طواف کر سکے، وہ ارکان اور واجبات کو پورا کر سکے جس طرح مرد پورا کرتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں مرد اور عورت برابر ہیں، مالی استطاعت اور جسمانی استطاعت، لیکن ایک چیز عورت کے لیے ضروری ہے جو مرد کے لیے نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب تک عورت کا محرم نہیں ہوگا اس پہ حج واجب نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 1862، صحیح مسلم کی ہے 3259، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یخلون رجل بامرأة الا معها ذو محرم، کوئی شخص عورت کے ساتھ علیحدگی میں نہ ہو الا کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو۔ ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی بھی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ فقال رجل، اب اتنی بات ہوئی تو صحابہ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امرأتی انطلقت حاجہ، میری بیوی اور میری اہلیہ تو حج کرنے چلی گئی ہے، وانی اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا، اور میرا نام تو جہاد میں لکھا گیا، میں تو سرحد پہ جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انطلق فحج مع امرأتک، تم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو۔ بیوی جا چکی، مسئلہ اب سنا ہے، نام جہاد میں لکھا گیا ہے، ذمہ داری ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن آپ نے فوراً اس کی توجیہ کیا کی؟ آپ نے سجیسٹ کیا کیا؟ چھوڑو اسے، جاؤ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا کے حج کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے، اور یہ فرمان صحیح الجامع میں ہے 7303۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بیان کرنے والے ہیں عبداللہ ابن عمر، لا تسافر المرأة 3 ایام الا مع ذی محرم، کوئی بھی عورت 3 دن کا سفر محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہے، لا تسافر المرأة مسیرة یومین الا ومعها زوجها او ذو محرم، 2 دن کا سفر اپنے خامند
یا محرم کے بغیر عورت کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے 7304۔ اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 3256۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلہ، ایک دن اور ایک رات کا سفر محرم کے بغیر عورت نہیں کر سکتی۔ آپ کے صحابی ایک 5ویں روایت بیان کرتے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3421، اور صحیح الجامع کی روایت ہے 7302۔ لا تسافر المرأة بریدا، کوئی عورت ایک برید سفر نہیں کر سکتی، الا ومعها محرم یحرم علیہا، سوائے اپنے محرم کے ساتھ۔ برید کیا ہے؟ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هو 12 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر کوئی عورت اپنے خامند، اپنے باپ، اپنے بیٹے یا اپنے کسی بھی محرم رشتے کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ تو ان 5 روایتوں کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے کس طرح کی احتیاط پیش کی ہے۔ چھٹی بات بھی سمجھ لیجئے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی تھی انی قد اذنت لکن ان تخرجن لحوائجکن، تم اڑوس پڑوس میں جا سکتی ہو، تم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا سکتی ہو، لیکن وہ کہاں؟ قرب و جوار میں، خامد کی اجازت لے اور چلے جائیں۔ تو 12 میل، ایک دن ایک رات، 2 دن، 3 دن، یا اپنے ساری چیزوں کی وضاحت کرتے ہوئے آخری حد بیان کی ایک برید اس کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اسے قطعاً یہ مفہوم نہیں لینا چاہیے کہ چلو 3 دن ہی سفر نہیں کر سکتے، تو اگر ہماری فلائٹ ایک دن میں کہیں کہ کہیں پہنچ جائے تو یہ وہ سفر مراد نہیں ہے۔ چلو 12 میل تو یہ بہت تھوڑا ہوگا، اس کا مطلب ہے ہم تو بالکل اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ گئے۔ نہیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنے کام کریں، لیکن آپ اکیلے نہ کریں، آپ اس کام میں اپنے محرم رشتہ داروں کو ساتھ لیں، کیونکہ کام اتنا قیمتی نہیں جتنی آپ قیمتی ہیں۔ آپ کتنی قیمتی ہو اور کام کتنا قیمتی ہے، صحیح مسلم کی روایت میں فیصلہ خود کریں۔ الدنیا کلها متاع، دنیا میں جو کچھ ہے یہ مال و متاع ہے، اس کی قیمت لگاؤ کتنی ہے؟ دنیا کی، لاہور کی نہیں میں کہہ رہا، میں صرف اس ایریے کی نہیں کہہ رہا، دنیا کی قیمت لگاؤ، اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی قیمت لگاؤ۔ اور دوسری طرف کیا کہا؟ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اس دنیا میں اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ نیک اور صالحہ عورت ہے۔ یہ فیصلہ خود کیجئے، جو شریعت نے کر دیا ہے فیصلہ کہ دنیا اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی تم قیمتی ہو، تمہاری قیمت اتنی ہے اتنی پوری دنیا کی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی چند چیزوں کے بدلے قیمتی چیزوں کو ہاتھ سے کھو بیٹھنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی سمجھداری کی بات ہے، آج کسی کے پاس کچھ چند سکے آ جائیں سونے چاندی کے، کہاں رکھتا ہے؟ کیا جی کہاں رکھتا ہے؟ بالا کونے میں؟ لگتا ہے آپ نے تو کہیں رکھے نہیں ہوں گے، کہاں رکھتا ہے؟ لاکرز میں۔ آپ کہیں غلط مفہوم نہ لے لیجئے گا کہ ہم بھی وہ اگر لاکرز میں رکھ سکتے ہیں تو کسی بیوی کو بھی لاکرز میں بھجوا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرا مقصود کہنے کا یہ ہے کہ سونا اور چاندی اگر آپ کے پاس ہے یا آپ کے پاس ہیرے جواہرات ہیں تو آپ اس کو بالا کونے میں رکھیں گے؟ آپ اس کمرے میں اس کو رکھتے ہیں جہاں کسی کی اپروچ نہ ہو، اپنے بچے کی بھی اپروچ نہ ہو، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔
عرب کو جہاں اسلام شروع ہوا عورتوں کو مخدن میں رکھا جاتا، اور اس کی وضاحت میں پچھلے درسوں میں کر چکا ہوں کہ وہ کمرہ جس میں ان کی قیمتی اشیاء ہوتی جہاں کوئی پہنچ نہ سکتا۔ کبھی کسی نے سونا چاندی کسی بچے کے ہاتھ دے کے کہا ہے بازار لے جاؤ؟ ویسے آپ نے کبھی دیکھا ایسا کہ کسی نے ہاتھ میں وہ 5,000 روپے کے نوٹ پکڑے ہوں اور دونوں ہاتھوں میں کوئی 1,000,000 روپیہ ہے، وہ چل پھر رہا ہوں بازار میں؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ چھوٹا سا بچہ جو بلی کو دیکھ کے ڈر جانے والا، وہ اپنی حفاظت تو کر نہیں سکتا، وہ اس نیک اور صالح عورت کا محرم کیسے بنے گا؟ جس کو ہم بہانہ بنا لیتے ہیں کہ چلو وہ چھوٹا سا بچہ تو ساتھ ہے، وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اگر نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس کے پاس بلی چھوڑ کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا وہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے آپ میں چھپے گا یا یہ ہے کہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ جو قیمتی چیز ہے اس کی قیمت کو سمجھیے، اور حدیث نے لفظ یہ بولے ہیں لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں بیٹیاں، یہ والدین کا بہت خیال کرنے والی۔ مہنگی کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ کوئی ساز و سامان ہے؟ یہ مہنگی اس لیے ہوتی ہیں جنہوں نے شریعت کے مطابق پرورش پائی ہوتی ہے، وہ اللہ کے ہاں واقعتاً بہت مہنگی ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سیدنا سعید بن مسیب سے جب ایک بادشاہ نے کہا تھا اس وقت کے کہ اس کا وزن کرو اپنی بیٹی کا، جتنا وزن ہوگا اتنے ہیرے جواہرات لے لو اور میرے ساتھ نکاح کر دو۔ کہا نہیں، اور اپنے شاگرد کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ پوچھا یہ کیا؟ کہا یہ ہیرے جواہرات کا تو حساب دینا پڑے گا، میں ان ہیرے جواہرات سے اپنی بیٹی کو مہنگا سمجھتا ہوں، اور میں نے دیا کس لیے ہے کہ اللہ سے کہوں گا میں نے تیری رضا کے لیے علم کو پریورٹی پہ رکھا ہے، اس کے بدلے مجھے جنت دے۔ آج یہ مینٹلٹی عام کرنے کی ضرورت ہے معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے۔ تو یہ 3 شرطیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں استطاعت کے بارے میں، مرد و عورت کی شرطیں دونوں برابر ہیں مال میں اور جسم میں، اور تیسری شرط جو عورت کے لیے ہے اس کا محرم ہونا ضروری ہے۔ یا رک کے میں 2 باتوں کی مزید وضاحت کر دوں۔ حج عمرہ کا کام کرنے والے آج کل نہ جانے ان کی کیا مجبوری ہے، اور حج کرنے والوں کی بھی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، ہماری سمجھ سے تو باہر ہے۔ کس طرح وہ کس کا پاسپورٹ لے کے کس کو محرم بناتے ہیں، کس کو خامد ثابت کرتے ہیں، کس کو بھائی ثابت کرتے ہیں، کس کو بیٹا ثابت کرتے ہیں، شرعاً جائز نہیں۔ اگر کسی کے ساتھ لکھا گیا ہو کہ یہ بھائی ہے اور بھائی نہ ہو، کیا جھوٹ کا عمل قبول ہوتا ہے؟ کیا جی؟ دیکھیں کامن سینس ہے، جو شخص جھوٹ بول کے حج کر رہا ہے اس کا حج ہوگا؟ بھئی جھوٹ تو چھوڑنے کے لیے پچھلے جھوٹ بولے گئے ان کی تو توبہ کرنے کے لیے بیت اللہ جا رہے ہیں، اور انسان جاتے وقت جھوٹ بول کے جائے۔ اس لیے تو وہ کہنے والا کہتا ہے نا، جس نے بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے تو اس نے کوئی ایسی حرکت کرنی چاہیے شیطان کے پیچھے لگ کے، تو بول کے کہنے لگی اللہ کی نیک بندی کہ ہم تو پچھلے گناہوں کو دھونے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو جو جہاں گناہ ہوں گے وہ کہاں جا کے دھوئیں گے۔ اور یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے کہ جھوٹ بول کے آپ حج کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پہ فرض ہی نہیں ہے، آپ کو شریعت نے پابند ہی نہیں کیا، اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، اپنے کسی محرم کے ساتھ جائیں۔ دوسری جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، عمرے کے لیے جا کے چھپ جانا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں نیکی کے لیے چھپا تھا نا، مقصد تو میرا حج کرنا ہی تھا نا۔ اگر تو آپ چھپ گئے، آپ نے حج کر بھی لیا، جھوٹ بول کے کیا نا، کیسے حج وہ قبول ہوگا؟ ہاں اگرچہ کہنے والے کہتے ہیں حج تو قبول ہوگا لیکن یہ بندہ گنہگار ہوگا، لیکن میں سے پوچھتا ہوں کہ جب تجھ پہ حج فرض نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں،
آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، شریعت نے آپ کو آسانی دی ہے، آپ یہ غلط کام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو وہ ہے جو حج کر لیتا ہے، اگر آپ کو چھڑانے کے لیے بھی لواحقین کو کراچی جیل پہنچنا پڑے تو کیا فائدہ ہوا؟ اور ایسا ہوتا ہے کہ حج جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ کراچی میں ہی ہوتا ہے، لوگوں کا جو اس طرح پکڑے جاتے ہیں۔ اس طرح کے رویوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے بہت آسان دین ہے، اور اس کے بدلے میں ابھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کروں گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حج کرنے کا بڑا شوق ہے، حج کا اجر ملنا چاہیے، تو شریعت نے اس کے بارے میں آپ کو ایسی باتیں بتا دی ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ چھپنے والے، یہ نقلی محرم بنانے والے، یہ اللہ کی توفیق سے حج کا اجر لے سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھے ہوئے۔ کیا کریں؟ پہلا کام، حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص باوضو ہو کے اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں جاتا ہے، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، یا تو وہ نیکی سیکھنے جاتا ہے یا سکھانے جاتا ہے۔ صحیح الترغیب کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے 86۔ ایک مرتبہ آپ جاتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو آپ کو ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا حاجی حج کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو اگر آپ 5 نمازیں پڑھنے جائیں تو کتنے حج ہوئے؟ اور ہفتے میں کتنے ہوئے؟ 35۔ اور مہینے میں کتنے ہوئے؟ 150۔ اور سال میں کتنے ہوئے؟ 1800 حج آپ سال میں کر سکتے ہیں۔ اپنے اجر لینا نا، صرف نماز کی پابندی کر لیں۔ اس سے پتہ چلا کہ شریعت نے اجر و ثواب سے کسی کو محروم نہیں کیا۔ بھی بلا ہی لگوانا ہے نا کہ میں نے حج کیا ہے اور مجھے حاجی صاحب کہیں، تو حدیث کہہ رہی ہے آپ باوضو ہو کے نماز پابندی سے پڑھ لیں تو حج کا ثواب ملے گا، تو آپ تو سال کے 1800 حج کر سکتے ہیں، یہ تو ایک کرے گا۔ دوسرا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الى صلاة مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ فرض نماز پڑھنے کے لیے، آپ صرف فرض نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے گھر سے نکلیں، اجر اتنا ہی ملے گا جتنا حج کرنے والے جو احرام باندھتے ہیں وہ احرام باندھ کے حج کرتا ہے۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 6228۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ حج عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں، آپ کو تو اجر چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة۔ یہ روایت صحیح الترغیب میں بھی موجود ہے اور یہ روایت جامع الترمذی میں بھی موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ جو شخص صبح کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے بیٹھ کر یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، مکمل 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 3 مرتبہ بولا ہے، حج اور عمرے کا اجر و ثواب رب تعالیٰ اسے عطا کر دیتے۔ تو آپ روزانہ ایک حج کر سکتے ہیں، روزانہ ایک عمرہ کر سکتے ہیں۔ چوتھا عمل جس کے ذریعے آپ حج اور عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ نے آ کے سوال کیا، اور صحابہ کون تھے؟ فقراء، ایسے لوگ جن کے پاس مال نہیں تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ روایت ہے 807۔ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں اور یہ اسلام کی عظمت پہ دلیل ہیں۔ یہ روایات اسلام نے کسی کو محروم نہیں کیا۔ جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबा आए जिनके पास माल दौलत नहीं था और आके कहने लगे ज़हब अहलुद्दुसूर मिनल अम्वाल बिद्दरजातिल उला वन्नईमिल मुकीम। अल्लाह के रसूल, माल वाले तो बुलंद दर्जे भी ले गए और हमेशा हमेशा की नेमतें भी लूट कर ले गए। युसल्लून कमा नुसल्ली, हम नमाजें पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ते हैं। वयसुमून कमा नसूम, हम रोजे रखते हैं तो वो भी रोजे रखते हैं। वलहुम फضल मिन अमवाल, लेकिन उनके पास माल है, हमारे पास तो माल नहीं है। यहुज्जून बिहा, वो हज करते हैं। वयअतमिरून, वो उम्रे करते हैं। वयुजाहिदून, वो जिहाद करते हैं। वयतसद्दकून, वो सदका भी करते हैं। क़ाल अला उहद्दिसुकुम, मेरे सहाबा 4 काम ही ज़्यादा करते हैं ना, हज, उम्रा, जिहाद, सदका। क्यों ये 4 काम ज़्यादा करते हैं? क्योंकि उनके पास माल है। इन अखदतुम अदरकतुम मन सबक़कुम वलम युदरिककुम अहदुन बअदकुम। अच्छा, मैं भी आपको एक नुस्ख़े कीमिया बता देता हूँ, तुम उसको ले लो, तुम उन जैसा अजर ले लोगे और तुम्हारे बाद आने वालों को ये अजर नसीब नहीं हो सकता। वो कौन सा काम है? वो लोग जो आपके पास हैं, मन अंतुम बैन ज़हरानैहि इल्ला मन अमिला मिसला, अगर आपके पास जो लोग हैं वो ये काम करेंगे तो उनको भी ये अजर मिलेगा। कैसे अजर मिलेगा? तुसब्बिहून व तहमदून व तुकब्बिरून खल्फ कुल्ली सलातिन सलासन व सलासीन, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाह अकबर कह देना। उन्होंने मालो दौलत से हज किए, उम्रे किए, जिहाद किए, सदक़ात दिए, ये पढ़ लोगे जितना अजर उनको मिलेगा उनके बराबर तुम्हें भी मिल जाएगा। अल्लाह का जिक्र, ये जिक्र ऐसी नेमत है जिससे इंसान को जिहाद का अजर, हज उम्रे का अजर और सदक़े का अजर मिल जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चौथा अमल बताया कि आप हज के अजर से महरूम नहीं होंगे। 5वां अमल जो इससे भी आसान है, हदीस में आता है, ये हदीस सहीहुल जामे की है 3024, लंबी रिवायत में इख्तिसार से पेश कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा में 3 चीज़ों पे कसम उठाता हूँ, 3 चीज़ों पे मैं कसम उठाता हूँ। कसम कोई मामूली चीज़ नहीं होती, आम बंदा भी उठा लेना तो बंदे को यकीन करना पड़ता है। फिर अल्लाह के रसूल कसम उठाएं जिनकी आम बात भी दुनिया जहान की कसमों से भी अफजल है, क्योंकि वो ज़ुबान अल्लाह के हुक्म के बगैर हरकत नहीं करती थी। और आपने 3 चीज़ों पे कसम उठाई है। पहली कसम, मा नक़सत सदक़तुन मिन माल, अल्लाह की कसम, जो सदका करता है उसका माल कम नहीं होता। ये कसम किसने उठाई है? तो क्या ख्याल है फिर कम होगा? ये नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कसम उठा ली है। सदका करने वाले का माल कम नहीं कभी होता, ये बढ़ता है। दूसरी कसम, वला अफ़ा रजुलन अन मज़लमतिन ज़ुलिमहा इल्ला ज़ादहुल्लाहु इज़्ज़न, मैं कसम उठाता हूँ जिसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती करे वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए मुआफ़ कर दे, अल्लाह उसे कभी ज़लील नहीं करते, इज़्ज़त ही देते। कसम किसने उठाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी कसम, वला फतह रजुलन अला नफ्सिही बाब मसअला इल्ला फतह अल्लाहु अलैहि बाब फ़क़्रिन, अल्लाह की कसम,
جو اپنی ضروریات کے لیے اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا اور کشکول گدائی لے کے پھرتا ہے، اللہ کی قسم میں اٹھاتا ہوں اللہ اس پہ فقیری کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ 3 چیزوں پہ قسمیں اٹھائی۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ دنیا 4 لوگوں کی ہے۔ کتنے لوگوں کی؟ اور یہ حدیث اتنی عظیم ہے، اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو زندگی کے ہزاروں راز کھل جائیں گے۔ دنیا 4 لوگوں کی۔ انما الدنیا لأربعۃ نفر، دنیا صرف 4 لوگوں کی ہے۔ کون سے لوگ؟ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک اس بندہ کو اللہ دنیا دیتے ہیں، ایک کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے۔ پہلا انسان جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ مال جب ملا اور علم جب ملا تو کرتا کیا ہے؟ یتقی فیہ ربہ، علم میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، مال میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ یصل فیہ رحمہ، علم تھا مسئلے کا پتہ تھا، مال تھا صلہ رحمی کرتا رشتہ داروں کے ساتھ۔ تیسرا کام وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، علم تھا تو انفاق فی سبیل اللہ کو جانتا تھا کہ اللہ کے ہاں خرچ کرنے میں کتنا اجر ہے، مال تھا تو پیش کر دیتا ہے۔ 3 کام، اللہ سے ڈرتا ہے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق سمجھتا ہے۔ سب سے افضل انسان یہ ہے جس کے پاس مال ہے اور علم ہے، ساتھ 3 کام بھی کرتا ہے۔ پہلا کام کہ وہ اللہ عز و جلال سے ڈرتا ہے، دوسرا کام رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، تیسرا کام وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو سعادت سمجھتا ہے۔ دوسرا انسان جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، مال نہیں دیا۔ جب اس کو مال نہیں دیا، نیت اس کی بس سچی ہے، اس سچی نیت کے ساتھ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں بھی ڈروں، میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، میں بھی خرچ کروں۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث کا نمبر آپ نے لکھ لیا، الفاظ بھی لکھ لیجئے۔ اس نیت کو اللہ اتنا اچھا سمجھتے ہیں، علم والا ہے نا، بس مال نہیں ہے۔ فَأَجْرُهُمَا سَوَا، قیامت کو جب نامے اعمال کھلیں گے، حالانکہ اس نے مال خرچ نہیں کیا، نہ انفاق فی سبیل اللہ کیا، نہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کیونکہ مال نہیں تھا، اس لیے یعنی مال کے طور پہ اس نے اچھا برتاؤ نہیں کر سکا۔ قیامت کے دن اجر دونوں کو برابر ملے گا، اجر دونوں کو برابر ملے گا۔ تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں فرمایا دنیا ہے، وہ شخص ہے وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے، علم نہیں دیا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا دار ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ روزہ بھی نہیں رکھتا، صرف مال ہے، تو وہ کرتا کیا ہے؟ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اپنے مال میں صحیح تصرف نہیں کر سکتا۔ لا يتقی فیہ ربہ، نہ تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے، ولا یصل فیہ رحمہ، نہ وہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، ولا یعلم للہ فیہ حقا، وہ اللہ کا حق میں نہیں سمجھتا، کہتا ہے میں نے کمایا ہے۔ اور وہی بات جو قرآن نے بیان کیا، نُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم فقیروں مسکینوں کو کیوں دے، اگر دینا ہے تو اللہ خود دے۔ یہی کہتے تھے وہ لوگ، نُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، اللہ نے کھلانا پلانا ہوتا تو خود کھلا پلا دیتے، ہم کیوں دیں؟ مال ہے، علم نہیں ہے۔ تو وہاں حدیث نے کیا بیان کر دیا،
فہذا بأخبث المنازل، سب سے خبیث جگہ اس کو نصیب ہوگی۔ چوتھا انسان وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، چوتھا وہ انسان ہے نہ جس کے پاس علم ہے نہ جس کے پاس مال ہے، علم سے بھی کنگال اور مال کا بھی کنگال، لیکن وہ نیت کرتا ہے۔ کیا نیت کرتا ہے؟ لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا نا میں بھی اس کی طرح شرابیں پیتا، میں بھی اس کی طرح یہ گناہ کرتا۔ نیت کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا فوزرہما سوا، دونوں کا گناہ برابر ہوگا۔ اس لیے ایک بہت بڑی حدیث ہے، عظیم حدیث ہے، آپ کے پاس مال ہے اللہ سے ڈریں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کریں، انفاق فی سبیل اللہ کو اختیار کریں، نہیں ہے نیت کر لیں، اجر برابر کا ہے۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، علم نہیں ہے، کبھی بری نیت نہ کریں۔ یہ نیت اور ارادے یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ جس شخص کی نیت میں کوئی خلل ہے وہ کبھی اپنے تخیلات کی عمارت تعمیر نہیں کر سکتا۔ نیت اگر اچھی ہو جائے تو انسان کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ نیت اگر انسان کی یہ بنے نا میں نے اسلام کی عزت کو بلند کرنا ہے، اس شخص کو اللہ وہ عزت دیتے ہیں جو اس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں 3 گزارشیں رکھوں گا جو زندگی کی آخری سانس تک کام آنے والی ہیں، اور معاشرے کا بگاڑ بھی اس میں چھپا ہوا ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے تو بگاڑ ختم ہو جائے۔ حمدون بن احمد سے کسی نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، یہ صحابہ کی بات، یہ تابعین کی بات، انبیاء کے بعد تبع تابعین کی بات، ان میں نفع کیوں زیادہ ہوتا تھا، ہماری باتوں میں اتنا نفع نہیں ہوتا؟ راز کیا ہے؟ کیا تاریخی جواب دیا تھا؟ تھوڑا سا کمپیریٹیولی چیک کیجئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ کہنے لگے لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِعِزِّ الْإِسْلَامِ، وہ اس لیے بات کرتے تھے کہ اسلام کی عزت بنے، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النُّفُوسِ، ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری عزت بنے۔ ایک فرق، لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِنَجَاةِ النُّفُوسِ، وہ اس لیے گفتگو کرتے، کوئی کام کرتے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِطَلَبِ الدُّنْيَا، اور ہم اس لیے کوئی کام کرتے ہمیں دنیا مل جائے۔ تیسری بات، لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِرِضَى الْخَالِقِ، وہ اس لیے کوئی کام کرتے کہ خالق راضی ہو جائے، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِرِضَى الْمَخْلُوقِ، اور ہم اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ لوگ راضی ہو جائیں۔ راز ہے جب تک میں اسلام کی عزت کے لیے کام نہیں کرتا اور اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا اس وقت برکت نہیں آئے گی۔ جب تک میرا ہدف یہ نہیں ہے کہ میں نے خود بھی جہنم سے بچنا ہے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اور بیٹوں کو میں نے جہنم سے بچانا ہے، برکت نہیں آئے گی۔ ہمیں تو یہ فکر ہی ختم ہو گیا۔ اور جب تک میں رب کی سامنے تھا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہوں تو مخلوق تو راضی نہیں ہو سکتی۔ 500 صحابہ کو دیکھنے والے امام شعبی کہا کرتے تھے رضا الناس غایہ لا تدرک، لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسی انتہا ہے جو کبھی بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک راز یہ یاد رکھیے۔ دوسرا راز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہے جب انسان کو سارا دن کھانا نہ کھائے تو شام تک ہلکان ہو جاتا ہے نا؟ کیوں جی؟ اگر اس کو کھانا نہ ملے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟
عنقریب روزے آنے والے ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں نا شام کے وقت کیا حالت ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے کوئی چیز مل جائے مجھے۔ بلکہ آپ نے تو یہ دیکھا ہوگا کہ افطاری پہ بیٹھے 1 سے 20 مرتبہ دیکھتے ہیں اچھا جامع شریف بھی پڑھا ہے، بس کچھ لمحات باقی ہیں۔ کس طرح کنٹرول کرتا ہے انسان۔ یاد رکھنا، جو شخص خوشامد اور جھوٹی تعریفوں کا بھوکا بن جاتا ہے پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، اس لیے وہ اتنا بھوکا ہو جاتا ہے کہ اس کو جس طرح بھوک لگے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس طرح جب تک اس بندے کی تعریف اور خوشامد نہ کی جائے وہ کام نہیں کرتا۔ اس لیے زندگی میں کبھی اپنے اندر تعریف کے حرص اور لالچ اور خوشامد کا یہ طمع نہ لانا، وگرنہ آپ بیکار ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسی بھوک ہے جو کھانے سے زیادہ بھوک ہے۔ بعض لوگوں کو بس خوشامد کر دو بس ٹھیک ہے، حق بول دو منہ بنا لیں گے، اور یہی ریاکار کی نشانی ہے۔ علی بن ابی طالب نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اور یہ تیسری بات میں بتانا چاہتا ہوں، مخلص کا کام یہ ہوتا ہے، اس کی خلوت اور جلوت ایک ہوتی ہے، اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی جیسے منافق کو ہوتی ہے۔ یکسل اذا کان وحدہ وینشط اذا کان فی الجماعہ، لوگوں کے سامنے ایسی ایکٹیویٹیز کرے گا لوگ دھنگ رہ جائیں گے، اکیلا ہوگا نماز بھی نہیں پڑھنی، یہ مخلص نہیں ہے انسان۔ یہ سیدنا علی کہہ رہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا مخلص کی نشانی یہ ہے آپ جو چاہے اس کو گالیاں دیں، جو چاہے تعریفیں کریں، وہ کرتا ہے سب میں تلا، یعنی نہیں پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن منافق کیا کرتا ہے، ینشط اذا مدح ویکسل اذا ذم، منافق کی تعریف کرتے رہو، بڑا نشیط اور ایکٹیو رہتا ہے، جس دن کر دو مذمت بس بیٹھ جائے گا۔ اپنے آپ کو مخلص بنانا ہے، کوئی کام کرنا ہے معاشرے میں تو اللہ کے رسول کے اس فرمان کی روشنی میں سمجھو، کوئی کچھ کہہ دے سمجھو کہ مجھے کہا ہی نہیں ہے۔ یحییٰ بن معاذ تھے نا، تو یحییٰ بن معاذ سے کسی نے پوچھا آپ کے بڑے تجربات ہیں، کوئی ہم سے بھی تجربہ شیئر کرے، مخلص ہونے کی نشانی کیا ہے، کوئی ایک نشانی بتا دیں۔ آپ میں سے کس کس کے بچے ہیں نشانی ان کو صحیح سمجھ آئے گی، ہاتھ ذرا کھڑے کیجیے، ماشاء اللہ تعالیٰ سب کے سلامت رکھے۔ تو یحییٰ بن معاذ نے کہا اس وقت مخلص انسان بنتا ہے اذا صار خلقه كخلق الرضيع لا يبالي بمدحه وذمه، جب انسان کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ اس طرح کا نہ بن جائے جس طرح دودھ پینے والے بچے کا ہوتا ہے۔ کوئی ہے جس کے پاس دودھ پینے والا بچہ ہو؟ کوئی ہے یہاں میرا کو بھائی؟ آپ کو صحیح اندازہ ہوگا۔ لا يبالي بمدحه ولا ذمه، بچہ پڑا ہوتا ہے، باپ آ کے یا ماں آ کے صرف یہ کہہ دے، کیونکہ پہچان تو ہوتی نا بچے کو کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، ویری کیوٹ بیبی، پھر بھی اسمائل پاس کرے گا۔ اور اگر آپ غصے میں آ کے جذبات میں آ کے بھی آپ کہہ دیں آپ بہت گندے ہو، پھر بھی اسمائل پاس کرتا ہے، کیونکہ اس کو مذمت اور تعریف سمجھ نہیں آتی۔ یہ مخلص کی نشانی ہے۔ آپ اس کو ناٹی بوائے کہہ دیں، آپ جو مرضی کہہ دیں، اس کو ٹینشن ہی کو نہیں۔ کیوں؟ اس کو نظر آ رہا ہے میرا باپ ہے، نظر آ رہی ہے میری والدہ ہے۔ مخلص کو یہ نظر آ رہا ہے میں رب کے لیے کر رہا ہوں، کوئی میری تعریف کرتا ہے تو پھر بھی میں نے اسمائل پاس کرنا، اور کوئی مذمت بیان کرتا ہے میری غرضی کو نہیں ان کے ساتھ۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک کام نہیں ہوتا۔ اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ اور اس لیے فضیل ابن عیاض کے بیٹے نے باپ سے ایک سوال کیا جو میں آپ سے کر لیتا ہوں،
سمجھانے کی غرض سے کہ جی جب میں اور آپ بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی وزن نظر نہیں آتا، کوئی مٹھاس نہیں ہوتی، لیکن صحابہ کی کوئی بات پیش کریں کیا لذت اس میں ہوتی ہے، کیا مٹھاس ہوتی ہے، حلاوت اور شیرینی ہوتی ہے۔ راز کیا ہے؟ یہ باپ نے سوال کیا تھا، بیٹے نے سوال کیا تھا باپ سے، فضیل ابن عیاض سے۔ تو باپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹا تم جانتے ہو؟ کہا اگر جانتا ہوتا تو آپ سے ہی پوچھتا۔ کہا بیٹا میں بتاؤں؟ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ، بیٹا وہ لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے باتیں کرتے تو اللہ ان کی زبانوں میں شیرینی ڈال دیتے، حلاوت و مٹھاس جاری کر دیتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیت انسان کی درست ہو جائے، کوئی جتنا مرضی کام کر رہا ہے نیت کرو یا اللہ میں نے بھی ایسا کام کرنا ہے، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، اجر قیامت کے دن دونوں کا برابر ہی ہوگا۔ چھٹا طریقہ جس سے آپ حج کا ثواب لے سکتے ہیں، ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اداء الواجبات كلها افضل من التنفل بالحج والعمرہ، جو بندہ واجبات کو پورا کرتا ہے، جو بندہ واجبات کو پورا کرتا ہے، نفلی حج اور عمرے سے اسے افضل اجر عطا کیا جاتا۔ ساتواں طریقہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں ترک دانق، دانق ایک جس طرح آج روپیہ پیسہ ہے، دانق اس طرح کا ایک درم کا چھٹا حصہ، اس کو دانق بولتے ہیں عربی زبان میں۔ چھٹا حصہ جو درم کا ہے، اتنا بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ناجائز کہہ دیا ہے، اتنا بھی ترک کر دے کہ میں نے یہ نہیں لینا، احب الی من 500 حجہ، ابن رجب کہتے ہیں یہ ترک کرنا 500 حج سے مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ آٹھواں طریقہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے شہود الجمعہ هو احب الی من حجۃ نافلہ، بر وقت جمعے پہ پہنچنا۔ بر وقت سے کیا مراد ہے؟ آپ تیار ہوں، غسل کریں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہنیں، اذان سے پہلے مسجد پہنچیں، جو آپ کی قسمت میں ہے 2 4 6 8 10 رکعتیں پڑھ کے بیٹھیں، امام کے قریب ہو کے بیٹھیں، گردنیں نہ پھلانگیں، کسی تنکے یا کسی چیز سے نہ کھیلیں، غور سے خطبہ سنیں، خطبے کے بعد امام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جو شخص یہ کر لیتا ہے 10 دن کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور ابھی آپ نے سنا کہ حج سے بھی زیادہ مجھے یہ پیارا ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ تو یہ تھی حج کے بارے میں چند باتیں، اور جن اعمال سے حج کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ حج کا مختصر طریقہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، میں چاہوں گا کہ تفصیل کے ساتھ دلائل کی روشنی میں ہم اگلی مجلس میں انشاءاللہ صرف حج کے طریقے کو لیں گے، اس کے متعلقات کے متعلق آج گفتگو ہوئی۔ اس دعا کے ساتھ میں اس مجلس کو مکمل کر رہا ہوں، میرے مالک جتنے سن رہے ہیں سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اور سب کو اپنی اولادوں کے ساتھ حج کی توفیق عطا فرما، اور پھر قبولیت سے بھی نواز۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ چند سوالات ہیں۔